الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس ہفتہ میں سوشل میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں شیئر ہوتی رہی جس سے ہم مسلمانوں کا سر شرم سے جھک گیا۔ 2017 میں ایک اخبار میں آیا تھا کہ RSS کی یہ پلاننگ ہے کہ ایک سال میں 2100 مسلم لڑکیوں کو ہم بہو بنائیں گے۔ یہ 2017 کی بات تھی، لیکن ایک بڑے اخبار میں جو تفصیلات اور رپورٹ شائع ہوا، ان 3-4 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی رچائی، بھاگ گئی، کورٹ میرج کر لی۔ اس طرح کے شرمناک واقعات 40,000 سے زیادہ پیش آ چکے یہ 3-4 سال کے اندر، اور یہ وہ رپورٹ ہے جو درج ہو گیا۔ گاؤں دیہات میں بہت مرتبہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو میڈیا تک جس کی خبر نہیں پہنچ پاتی ہے، جو پیپر میں نہیں آ پاتا ہے، وہ چھپ چھپا کر رہ جاتا ہے۔ تو جو واقعات درج نہیں ہوئے وہ بھی بہت سارے ہوں گے۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کو جو درج ہیں، جو میڈیا تک پہنچ چکے ہیں۔ 40,000 سے زائد مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ایک مسلم سماج کے لیے، جن کے دل میں ایمان ہو، اسلام ہو، اپنی قوم سے، اپنے دھرم سے جس کا تعلق اور ربط ہو، ان کے لیے یہ شرمناک بات ہے، شرمناک واقعہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کے ذریعہ سے RSS کے جو ہے افراد پیدا ہوں گے، ہماری بیٹیوں کے پیٹ سے جو ہے کافر پیدا ہو کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ اس لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ معاملہ صرف شہروں کا نہیں ہے، بہت سارے دیہاتوں کے بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گیا۔ ہمارے علاقے میں اچھے گھرانے کی لڑکی، جو شریف گھرانے کی لڑکی، اعلیٰ خاندان کی لڑکی سنتھال کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس طرح کی بھی واقعات پیش آئے، جن کو ہم اپنے گھر میں جو ہے اپنی کرسی میں بیٹھنے دینے کو ایک زمانے تک پسند نہیں کرتے تھے، جن کو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، آج وہ اور ان کے بچے ہمارے گھر کی لڑکی سے جو ہے شادی رچا رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہوئے، ماں باپ اور پورا خاندان نے لڑکی کو خود جو ہے سمجھایا، ہر طرح سے ان کو واسطے دیے، مگر لڑکی کورٹ میں جا کر یہی بولی کہ ہم کو انہی کے ساتھ رہنا ہے، ہم کو اندور اور چوہا ہی کھانا ہے، ہم کو اسی سنتھال کے ساتھ زندگی گزارنی۔ یہ ہمارے علاقے کے اس طرح کے واقعات جو ہے پیش آئے ہیں۔ یہ مسلم اکثریت کی علاقہ ہے۔ جن علاقوں میں، جن بستیوں میں مسلمان غیر مسلم دونوں مخلوط ہیں،
طرح کی آبادیاں ہیں، وہاں کے تو یہ واقعات بہت ہیں، لیکن جن علاقوں میں جو ہے 70%، 80%، 90%، 95% مسلمان ہیں، 5%، 10% دوسرے ہیں، وہاں پر جو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلم لڑکوں کے ساتھ کبھی غیر مسلم لڑکی ایمان قبول کر کے شادی کیا کرتی تھی۔ کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو مسلمان بنا کر شادی کر لیتا، اس طرح کے واقعات پہلے بہت پیش آتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے RSS نے جو ہے یہ ہم پر الزام لگایا کہ یہ اس طرح عشق کے راستے سے ہماری بچیوں کو یہ مسلمان بنا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے محنت کی اور انہوں نے معاملہ کو بالکل الٹ دیا۔ آج اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک مسلم لڑکی اگر کسی غیر مسلم لڑکا کے ساتھ ان کے غیر مسلم ہوتے ہوئے شادی کرے اور اس شادی کو جائز اور حلال سمجھے تو ان کا ایمان ختم، پھر وہ مومن نہیں رہ سکتی ہے، ایمان والی نہیں رہ سکتی۔ اور اس طرح کی واقعات ہیں کہ شادی ہوئی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بالکل ہندوانہ طریقہ کے مطابق، اور ہماری ماں بیٹیاں جو ہے بالکل غیر مسلم کے عقیدے کو اختیار کر لی، سینٹور لگا لی اور پورا ان کے جو ہے طور طریقے کو اختیار کر لی۔ اس لیے بہت افسوسناک بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کا ستے باب، اس پر روک لگانے کے لیے ہم کو 3 طرح کی محنت کرنی پڑے گی۔ ایک تو دینی تعلیم کو عام کرنا پڑے گا، ہماری بچیوں کو ایمان کی حقیقت اور قیمت بتانی پڑے گی، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنی پڑے گی کہ دیکھو ایمان یہ بہت قیمتی دولت ہے، ہم برادران وطن کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفر جو ہے پسندیدہ ہو جائے۔ 2 چیز الگ الگ ہے۔ کفر سے ہمیشہ نفرت کرنی ہے، شرک سے ہمیشہ نفرت کرنی ہے، ہندوانہ طور طریقے سے ہمیشہ نفرت کرنی ہے، انسانیت کے ناطے، لیکن ان کے ساتھ میل محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ 2 چیز الگ الگ۔ تو بہرحال ہماری بچیوں کے دل و دماغ میں دینی تعلیم کے ذریعہ یہ بات بیٹھانا کہ ایمان کی کتنی قیمت ہے۔ اگر خدا نخواستہ تم کسی غیر مسلم لڑکے کے گھر میں پہنچ جاتی ہو تو تمہارا ایمان ختم، تمہارا دین ختم، دنیا میں کچھ دنوں کے لیے تم کو لذت اور جو ہے عشق کے راستے سے مزہ مل جائے، مگر تمہاری دنیا بھی برباد اور تمہاری آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہوگی۔ ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا میں ایک لڑکی کا بیان جاری ہوا تھا، ان کے گود میں ایک بچہ بھی تھا، کسی غیر مسلم لڑکے نے ان سے شادی کی، 1 سال تک ان کو ساتھ میں رکھا، بچہ بھی پیدا ہو گیا، اس کے بعد اس نے ان کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ جیسی کرنی ویسی کرنی۔ بعض لوگ بہت رحم کے ساتھ اس لڑکی کے بارے میں ہمدردی ظاہر کی، لیکن میرے دل میں آیا کہ جیسی کرنی ویسی کرنی۔ گئے ہی کہ جہنم کے گدھے میں، تو دنیا بھی جہنم بنی، آخرت بھی جو ہے جہنم بنی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے ذریعہ ان کا ایمان و یقین مضبوط کریں۔ اس لیے گزشتہ ہفتہ میں نے بتایا تھا کہ ہر مسجد میں مکتب کا نظام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ جہاں بھی مکتب کا نظام شروع ہوتا ہے، دیکھتے ہیں بچے آ رہے ہیں، کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں، لیکن ہم تھوڑی سی رقم پیسے اپنے بچوں کے ایمان یقین کو بنانے کے لیے، دینی تعلیم کے لیے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے بھی ہو، مکتب کے لائن سے ہو، ٹیوشن کے لائن سے ہو، مدرسے میں پڑھا کر، جیسے بھی ہو، ہم اپنے بچوں کو اور بچوں سے زیادہ بچیوں کو جو ہے دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ جس طرح آج کل لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں میں اسکول کی تعلیم کا مزاج بنا ہوا ہے، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں جو ہے انگریزی اور عصری تعلیم میں آگے بڑھ رہی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اسی طرح سے دینی تعلیم میں بھی ہماری بچیوں کو، ہماری لڑکیوں کو جو ہے آگے بڑھانا چاہیے۔
اور ان کو دینی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کا علم صرف لڑکوں کے لیے ہے، لڑکی کے لیے نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی عورت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ سب سے پہلے ایمان قبول کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بعد میں کی۔ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی عورت ہے، مرد سے بھی پہلے، اور سب سے پہلے قرآن کریم کو مکمل حفظ کرنے والی بھی عورت ہے، ہماری ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تو بہرحال ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، ان کو پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ ہم اگر کسی غیر مسلم لڑکا سے جو عشق کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھاگ جیت کر جائیں گے تو ہمارا یہ مستقبل کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان جو بہت قیمتی دولت ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ موٹی موٹی باتیں ان کو سکھانا ہر گارجن پر فرض ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے تربیت۔ افسوس کی بات ہے، ہم لوگ کہتے ہیں دوسرے لوگ کہ مسلمان، اور ہم بھی کسی برادری کے لیے کہتے ہیں کہ خالی وہ بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے اسلام میں بچہ پیدا کر کے چھوڑنے کا حکم نہیں، اس کی تربیت کا حکم۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت پر خصوصی نگاہ رکھیں۔ ایسا نہیں کہ جوان لڑکی ہے اور ان کو موبائل دے دیے ہیں، انہوں نیٹ چلا رہی ہے اور وہ جہاں چاہ رہی ہے بات کر رہی ہے۔ لڑکیاں جو گھر میں ایک ایک گھنٹے تک دوستوں سے بات کر رہی ہیں اور ماں باپ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل کسی طرح مناسب نہیں۔ ان کی ایک ایک حرکت پر توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، تنہائی میں بیٹھ رہی ہے تو بیٹھ کے کیا کر رہی ہے۔ اگر موبائل کبھی کھیلنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے ہے تو گیم ہی دیکھ رہی ہے یا کچھ اور دیکھ رہی ہے، کتنی دیر تک دیکھ رہی ہے، ہر چیز پر توجہ رکھنی چاہیے۔ ہم لوگ وہاں جلسے میں جاتے ہیں، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے رات میں، کبھی 9-10 بجے رات میں آنا ہوتا ہے۔ میں نے کتنی جگہ گاؤں میں دیکھا، دیہات میں، کہ جو ہے باہر میں ایک لڑکی اکیلے کھڑے ہو کے موبائل میں بات کر رہی ہے، 10 بجے رات میں، 11 بجے رات میں اکیلے کھڑے ہو کے جو ہے موبائل میں بات کر رہی ہے۔ ارے ایک لڑکی موبائل لے کے آنگن سے باہر آ کر بات کر رہی ہے، ان کے ماں باپ گھر میں ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں۔ یہ کیسے ماں باپ؟ ان کے اندر ایمانی غیرت، انسانی غیرت اگر ہوگی تو کیسے ان کو گوارا ہوگا کہ ہماری بچی جو ہے کسی سے بات کرنے کے لیے ہم سے الگ کیوں ہوگی؟ ہمارے سامنے بات کر رہے، خالہ سے بات کر رہے، میرے سامنے بات کرو، پھوپھی سے بات کر رہے، میرے سامنے بات کرو۔ اس لیے ہمارے جوان لڑکوں پر بھی اور لڑکیوں پر خاص طور سے کڑی نگاہ رکھیں، جو ہے ان کی تربیت کا پورا خیال رکھیں۔ خاص طور سے یہ جو موبائل کا فتنہ ہے اس پر ہماری نگاہ رہے کہ ہمارے بچے اور خاص طور سے ہماری بچیاں موبائل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہی ہے، کسی انجان آدمی سے بات تو نہیں کر رہی ہے، جو ہے اسکول کالج میں پڑھنے جاتی ہے تو کہیں جو ہے وہاں کسی سے دوستی تو نہیں گانٹھ دی ہے۔ اسکول جانے کا ٹائم، آنے کا ٹائم، چھٹی کا ٹائم، ان باتوں پر خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مثلا کوچنگ میں چھٹی ہو گئی 3 بجے اور لڑکی آ رہی گھر میں 8 بجے رات میں، جو ہے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں کہ ہاں گھومنے چلی گئی ہوگی۔ نہیں، ہم کو نگرانی رکھنی چاہیے کہاں گئی، ایک سہیلی تھی، ہم کون سہیلی تھی، ان کے گھر میں رابطہ کیجیے، کیا میری بچی آپ کے یہاں آج گھومنے آئی تھی؟ کہ ایسا تو نہیں کہ وہ خالہ پھوپھی کے نام جس سے بہانے سے کہیں اور چلی گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر ہم خاص خیال رکھیں، کوشش یہ کریں کہ ہم ایسے اسکولوں میں اپنی بچیوں کی تعلیم دیں جہاں لڑکا لڑکی مخلوط نہ ہو اور جو ہے صرف لڑکیوں کی تعلیم ہو۔ ایسے کوچنگ میں پڑھائیں جہاں پر لڑکیوں کو الگ پڑھایا جاتا ہو، لڑکوں کو الگ پڑھایا جاتا ہو، جہاں پر تربیت پر نگاہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ایک اسلامی طریقے کا اسکول جہاں پر دینی تعلیم بھی دلائی جاتی ہے وہاں ہم اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے دیں گے، ڈونٹ بکسوں میں عیسائی اسکولوں میں دیں گے
جہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ تین ہے۔ ہم ایسے اسکولوں کو پسند کر رہے ہیں، کیوں؟ اگر نہیں جہاں پر جو ہے قرآن پڑھایا جا رہا ہے، دین پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر تو جو ہے اتنی اچھی تعلیم، یاد رکھیں تھوڑی کمزور ہی تعلیم ہو لیکن ہماری عزت پر دھبا نہ لگے، ہمارے خاندان پر دھبا نہ لگے، وہ اچھا ہے۔ یا اعلیٰ ڈگری اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پورے خاندان کی عزت کو مٹی میں جو ہے ملا دے، وہ اچھا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہے بہت سارے بچے ملتے ہیں، ان کے اخلاق عادات کو دیکھ کر، پہلے انسان اسکول میں جو ہے پڑھائی ہوتی تھی، وہاں اچھی تربیت ہوتی تھی، تو بچہ دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ انسان اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ ابھی غلام شاہد صاحب جو ہے، شاہد صاحب شاید کشن گنج میں ایک اسکول چلاتے ہیں، نام بھی مجھے یاد نہیں رہا، تو کرسچن پبلک اسکول، ماشاءاللہ وہاں پر پوری تربیت پر نگاہ ہے۔ جو ہے ایسے اسکولوں میں ہم اپنی تعلیم دیں۔ آج کے بچوں کے اخلاق سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک الگ ہوتا ہے تو ان کا کی زبان، ان کا سوچ، ان کی سمجھ الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دیں تو اچھے اسکولوں کا انتخاب کریں، ورنہ کوشش کریں کہ مخلوط تعلیم، جہاں لڑکا لڑکی ایک ساتھ جہاں تعلیم دی جاتی ہے اور آزادی ہے، ایسی جگہوں میں تعلیم دینا جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک جگہ لڑکا لڑکی جو کھل کر بیٹھے اور دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں میرا دل بہت صاف ہے، وہ آپ کو بڑا جو ہے کتب آ گئی۔ ابلیس نے کہا ہے کہ حسن بصری اور رابعہ بصریہ بھی اگر بے پردہ ایک جگہ بیٹھے تو وہاں پر بھی میں رکھنا ڈال دوں گا۔ یہ شیطان کا دعویٰ ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جوان لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ گھلے ملے رہیں اور کچھ نہ ہو۔ اور خالہ زاد بھائی کے ساتھ کشن میں گھومنے گیا، بھائی ہی تو ہے۔ ماما زاد بھائی کے ساتھ جا رہا فلم دیکھنے، بھائی ہی تو ہے۔ سب بھائی بہنیں، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل حرام ہے۔ اس طرح غیر محرموں کے ساتھ جو ہے اس طرح سے تنہائی میں جانا آنا ہونا تو چاہیے کہ مکمل پردہ ہو، مگر ہمارے یہاں جو نظام ہے وہ بہت قابل افسوس ہے۔ لیکن کم سے کم ہم تربیت پر تو نگاہ رکھیں، ان پر تو یہ نگاہ رکھیں کہ کہیں وہ بھٹک تو نہیں رہی ہے۔ آج حال یہ ہے، بتائیے، ابھی میں نے بتایا 40,000 اس ہندوستان میں 40,000 سے زائد لڑکیاں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ چلی۔ اب بتائیے، بیٹی ہماری، لیکن ان کے پیٹ سے پیدا ہوگا مہاویر، ان کے پیٹ سے پیدا ہوگا اور کوئی، ان کے پیٹ سے پیدا ہوگا RSS کا جو ہے سپاہی۔ یہ حالات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی لڑکیوں پر یہ خاص نگاہ رکھنی چاہیے۔ یہ تربیت میں ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ بہت سارے ماں باپ جو ہے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ سالوں تک لڑکی ایک سے پیار کر رہی ہے، بھاگ بھی گئی، تو ماں کو لگتا ہی نہیں، جوتا مارنا چاہیے ایسے ماں کو۔ کیسی تم ماں ہو؟ تمہارے پاس رہ کر 4 سال سے ان کی گفتگو کسی لڑکے سے ہوئی اور بھاگ بھی گئی اور تم کو پتا نہیں، تو تم ماں کیوں بن رہے؟ تو اس لیے یہ بے توجہی کی بات ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی کڑی نگرانی رکھیں، گھر میں اپنی اہلیہ، اپنے جو ہے مربی عورتوں کو بھی کہیں کہ جو جوان بچیاں ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، ان پر خاص نگاہ رکھیں کہ وہ جو ہے موبائل کا غلط استعمال نہ کرے، بغیر اجازت کے کہیں پر جو ہے وہ نہ جائے۔ جہاں اپنی لڑکی کو بھیجیں تو ان کے ماں کے ساتھ ہی بھیجیں۔ ماں ہے، نانی ہے، یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ بھی بھیج دی تو بہت مرتبہ یہ سب چیزیں جو ہے بہت آگے تک بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے دوسری چیز جو ہے تربیت پر نگاہ دیں گے تو یہ سلسلہ بند ہوگا۔ تو ان کو ایمان یقین کی تعلیم اور دوسری چیز تربیت، تیسری چیز کہ ہم نکاح کو آسان کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان کام ہمارے ہاتھ میں دیا تھا، ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آج جو ہے حالات یہ ہیں کہ لڑکیوں کی عمر جو 30 سال 40 سال تک پہنچ جاتی ہے، لیکن انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی۔ اس طرح کی بھی واقعات ہیں، نکاح کر کے 4 سال سے لڑکی گھر میں پڑی ہے، داماد کی طرف سے مانگ ہے،
موٹر سائیکل چاہیے، اتنا بھری سونا چاہیے، اتنی رقم چاہیے، نہ بیچارے کے پاس اتنی رقم ہوگی اور نہ وہ جو ہے شادی دلائے۔ ابھی ہمارے اسی علاقے میں، گاؤں کا بھی نام لے لوں گا تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے ان لوگوں تک خبر پہنچے تو برا لگے، ڈوب کے اس پار، اسلام پور سے اس پار ایک گاؤں کا واقعہ ہے کہ لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا، کل 12 تاریخ تھی، آج گارجین جو ہے فرار ہو بھاگ گیا، اس لیے ان کے پاس انتظام نہیں ہوا۔ کسی سے انہوں نے قرض کے لیے بات کی تھی، لیکن جو ہے قرض دینے والے نے شاید انکار کر دیا، اس لیے جو ہے شادی رک گئی۔ اب کل شادی ہے اور آج گارجین ہی غائب ہے، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، بھاگ گیا، دیکھا کہ میری بے عزتی ہوگی، کیا کروں گا، جو ہے کچھ دین ایمان تھا دل میں، ورنہ ایسے موقع میں آدمی پھانسی ہی لے لیتا ہے، تو کم نے اتنا نہیں کیا، وہ روح کو بھاگ گیا کہ اللہ جانے کہاں چلا گیا ہے، ابھی تک پتہ چلا یا نہیں۔ اب ان کی جو ماں تھی لڑکی کی رونا کی جو ہے گاؤں علاقے کے لوگوں کو بتائی یہ بات ہے۔ پہاڑ کٹا میں مکھیا شمیم صاحب ہیں، ماشاءاللہ دینی مزاج بھی رکھتے ہیں، وہ پھر آگے بڑھ کر اور جمعیت علماء کے کچھ لوگ قاری جاوید صاحب ہو گئے، آگے بڑھ کر جو ہے پھر اس بچی کے لیے تمام انتظامات کر کے وقت پر ان کی رخصتی اور شادی دلوائی۔ یہ حالات ہیں، ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کے نکاح میں سادگی کا لحاظ کریں، دوسرے کے مال پر جو ہے بھروسہ مت کریں، دوسرے کے مال پر نگاہ نہ رکھیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نکاح کرو ہم تم کو مالدار بنا دیں گے، یغنیکم اللہ، لیکن نکاح اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی برکت سے مالدار بنا دیں گے۔ لیکن سسر پر ظلم کر کے، سسرال پر ظلم کر کے اگر ہم ان کا مال لینا چاہیں گے تو پھر اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ ظالم کے ساتھ کبھی اللہ کی نصرت نہیں ہوتی، کبھی ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم رسم و رواج سے ہٹ کر اس طرح سے نکاح کریں کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں، سسرال والوں پر بوجھ نہ لیں، دان دہیز کا مطالبہ نہ کریں۔ ہمت ہو تو کہہ دیں کہ مجھے کچھ نہیں لینا ہے، انشاءاللہ اللہ بہت کچھ دیں گے۔ جو چاہے ایسے لوگوں کو دیکھ لے نمونہ، جنہوں نے ایسا کیا اللہ نے ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ اس لیے ہمت کر کے ہمارے جوان لڑکے جو ہے یہ کوشش کریں کہ ہم کو دان دہیز نہیں لینا ہے، دوسرے کے موٹر سائیکل پہ کی لالچ نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عزم ہوگا تو اللہ موٹر سائیکل لے کر 4 چکا جو ہے آپ کو دیں گے، مگر نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو شادی کو آسان کرنا چاہیے، اب شادی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ یہ سب واقعات جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ کہ ان کے ماں باپ کے پاس کا انتظام نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں وہ دان دہیز دے سکیں۔ آج جو ہے ہمارے جو جوان لڑکے ہیں وہ بغیر دان دہیز کے شادی نہیں کر رہے ہیں۔ اب ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں دان دہیز دے نہیں پاؤں گا، اس لیے میری لڑکی ہے اپنا کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہے، بات کر رہی ہے، کرنے دو اپنا راستہ خود ڈھونڈ۔ ماں باپ دیکھ کر ہی بہت لگتا ہے۔ میں نے جب کہا کہ موبائل لے کے لڑکی بات کر رہی ہے 1 گھنٹہ تک، بہت بڑا آواز سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ میرے پاس راستہ نہیں۔ اس کا جرم پورے سماج پر ہے، پورا سماج اس پر جو ہے گنہگار ہوگا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اس معاملے میں جو لوگ دیندار کہتے ہیں، میرے طرح لمبے لمبے کرتے پہنتے ہیں، ان کے نظام میں نماز تو دین ہے، مگر نکاح سنت کے مطابق کرنا دین نہیں جو ہے۔ یہ آج ہمارا حال ہو گیا۔ ابھی مولانا آفتاب صاحب نے ایک پیپر شائع کیا، ابھی 2-4 دن پہلے بہت وائرل ہوا، اس میں 2 نکاح کا جو ہے انہوں نے فوٹو کے ساتھ تصویر دیا تھا کہ ایک آدمی دنیا دار، داڑھی بھی نہیں ہے شرعی، لباس بھی شرعی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچے کا نکاح بالکل سنت اور سادگی کے ساتھ کیا۔ اور ایک آدمی دیندار، اس کا بھی فوٹو دیا ہوا تھا، اور ان کے منگنی میں پیسے گن کے دیے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں۔ آج یہ حال ہے، یہ کون سا دین ہے؟ دین پورے مکمل شریعت پر چلنے کا نام ہے، صرف نماز روزہ جو ہے کا نام دین نہیں ہے۔ نکاح، بیاہ، شادی، ہر معاملے میں شریعت کے مطابق چلنے کا نام دین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سب
اپنے علاقے میں شادیوں کو آسان کریں. ہمارے علاقے میں کوئی غریب لڑکی اگر ہے تو سب لوگ محنت جو ہے مدد کر کے ان کی جلدی شادی کرانے کی کوشش کریں. جب وقت ہو جائے جو ہے شریعت میں تو 15 سال یا بالغ ہونے کے بعد، ہمارے یہاں 18 سال کا قانون ہے. چلیے ایک مناسب عمر بھی ہے تو عمر کو لڑکی پہنچ جائے جہاں سے مناسب رشتہ آ جائے تو فوراً شادی کر لیں. بہت اعلیٰ اور جنتی لڑکا تلاش کرنے کی کوشش میں نہ رہیں کہ وہ بہت بڑا ہائی فائی ہو. اسی تلاش میں بہت مرتبہ ہماری بچیاں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ہم تلاش میں رہتے ہیں اس سے پہلے ہی وہ اپنا فراغ ہو جاتی ہے. ایسا کرنا جو ٹھیک نہیں. ان کے مقدر میں جو جتنا ہوگا وہ مل کر رہے گا. اس طرح کے جو واقعات ہیں کیا ایک آدمی اپنی لڑکی شادی کے لیے دیا ایک غریب لڑکے کے ہاتھ میں، مگر بعد میں اللہ نے کو بہت بڑا مالدار بنا دیا. اور ایک آدمی اپنی بچی کی شادی کیا بڑا مالدار دیکھ کر، اور بعد میں حالات ایسے آئے کہ وہ مالدار کنگال بن گیا. اس لیے مقدر کی روزی ملتی ہے. ہم شادی کو آسان کریں گے تو ایسا پھر جو ہے اس طرح کے واقعات رک سکتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ بتا رہا ہوں، جو لوگ بعد میں آئے وہ بھی سن لیں کہ ایک بڑے اخبار کے رپورٹ کے مطابق 3-4 سالوں میں 40,000 سے زیادہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو ہے شادی کری. جو 40,000 سے زیادہ یہ جو کیس درج ہوئے اور یہ گاؤں دیہات میں چھپ چھپا کے ہو گیا، وہ پیپر میں میڈیا میں آیا نہیں، اس کا شمار الگ. تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہماری بیٹیوں کے پیٹ سے ایک کافر پیدا ہوگا، ہماری بیٹیوں کے پیٹ سے ہمارے دشمن کا سپاہی پیدا ہوگا. اگر اس کو روکنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی بچیوں کی تعلیم پر، تربیت پر نگاہ رکھیں. اور تیسری چیز، ہم نکاح اور شادی بیاہ کو جو ہے آسان کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا، ورنہ ہمارے لیے بہت شرمناک یہ سب واقعات ہوتے ہیں. جن کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہے ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے اس طرح کے واقعات کو سن کر. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.